السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمارے والدین کے متعلق ان کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو ایک بہترین واقعہ، سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک پورا دیکھیں اور سنیں۔ بہت عرصے پہلے ایک جگہ سیب کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ وہاں روزانہ ایک بچہ آ کر اس درخت کے ارد گرد کھیلا کرتا تھا۔ وہ بچہ اس درخت کی ٹہنیوں سے چمٹ چمٹ کر اس کی چوٹی پر چڑھتا، اس کے سیب کھاتا اور تھک کر اس کے سائے کے نیچے لیٹ کر مزے سے اونگتا۔ وہ بچہ اس درخت سے محبت کرتا تھا اور وہ درخت بھی اس سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وقت گزرا اور بچہ بڑا ہو گیا، اور پھر وہ بچہ ہر روز درخت کے ارد گرد نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن بچہ واپس آ گیا، لیکن وہ دکھی تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میں اب اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ درختوں کے ارد گرد کھیلوں، مجھے کھلونے چاہیے، اور کھلونے خریدنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ درخت نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سارے کے سارے سیب لے لو اور انہیں بیچ دو تاکہ تمہیں پیسے مل جائیں۔ بچہ بہت ہی خوش ہو گیا۔ بچہ درخت پر چڑھا اور سارے سیب توڑ لیے اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ درخت نے اپنے سارے پھل کھو دیے، لیکن اس کی خوشی اس بچے کی خوشی سے زیادہ تھی۔ لیکن درخت کی خوشی کچھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی، کیونکہ بچہ سیب لے جانے کے بعد واپس نہیں آیا، لہٰذا درخت دکھی ہو گیا۔ پھر ایک دن اچانک وہ بچہ آ گیا، لیکن اب وہ ایک مرد بن چکا تھا۔ درخت اس کے آنے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میرے پاس کھیل کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کام کرنا ہے۔ مجھے ایک گھر چاہیے جو ہمیں تحفظ دے سکے، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس تو کوئی گھر نہیں، لیکن تم اپنا گھر بنانے کے لیے میری ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ہی ٹہنیاں اور شاخیں لے لی اور پھر خوشی خوشی سے چلا گیا، جس طرح وہ پہلے اس کے پھل لے کر چلا گیا تھا۔ درخت اس کو خوش دیکھ کر پھر سے بہت خوش ہوا، اور وہ ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا اور درخت کے پاس واپس نہیں آیا۔ درخت ایک دفعہ پھر اکیلا ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد گرمیوں کے ایک گرم دن میں وہ آدمی واپس آیا۔ درخت ایک دفعہ پھر خوشی کی انتہا کو چھونے لگا کہ اب یہ شاید میرے ساتھ کھیلے۔ آؤ میرے ساتھ کھیلو، درخت نے کہا۔ آدمی نے درخت سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی دریا میں کشتی رانی کرتے ہوئے کسی پرسکون جگہ میں جا پہنچوں۔ آدمی نے درخت سے کہا، کیا تم مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا، تم میرا تنا لے کر اس کی کشتی بنا لو، اس طرح تم اس کے ذریعے دور تک جا سکتے ہو اور خوش ہو سکتے ہو۔ تو اس آدمی نے درخت کا تنا کاٹ لیا اور اس کی کشتی بنا لی، اور پھر آدمی کشتی میں سوار ہو کر چلا گیا اور ایک لمبی مدت تک واپس نہیں آیا۔ آخر کار دیر تک غائب رہنے کے بعد وہ آدمی واپس آیا۔ اسے دیکھ کر درخت نے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں، اور کہا، تمہارے لیے اب اور سیب بھی نہیں ہیں۔ آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، اب میرے دانت بھی نہیں رہے جن سے میں سیب کو کاٹ سکتا اور کھا سکتا۔ تمہارے کودنے پھاندنے کے لیے اب میرا تنا بھی نہیں۔ تو آدمی نے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا کام میں اب نہیں کر سکتا۔ درخت نے روتے ہوئے آنسوؤں سے لبریز آواز میں کہا، اب میرے پاس واقعتاً کچھ بھی نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب صرف میری مرتی ہوئی جڑیں ہی بچی ہیں۔ آدمی نے کہا، اب مجھے صرف کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں میں سکون سے آرام کر سکوں۔ بہت اچھی بات ہے، بوڑھے درخت کی بوڑھی جڑیں تمہارے آرام کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہیں۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو تاکہ تم سکون پاؤ، آ جاؤ۔ آدمی درخت کے پاس آ بیٹھا۔ درخت پھر سے خوش ہو گیا، مسکرایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں
یہ درخت کون ہے؟ یہ درخت آپ کے والدین ہیں۔ اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر کیجئے۔ آپ ان کا حق تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، مگر ان کی خوب خدمت اور فرما برداری کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنی رائے کا کمنٹس میں اظہار کریں، اور اپنے دوست و احباب میں، واٹس ایپ گروپ میں اور اپنے فیملی گروپس وغیرہ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے کمنٹس میں سلام کا جواب دیتے ہوئے جائیں۔